بابا تاج الاولیاء کے پاس ایک شخص آیا کشف کے لیے کہ مجھ کو کشف مل جائے، مجھ کو کشف مل جائے۔ کشف کیا ہے؟ یعنی جو ہے کسی کی بات دل پہ اس کے سمجھ میں آ جائے، جیسے کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے، کسی بیماری کے بارے میں، کسی بارے میں، تو دل میں پہلے ہی وہ بات آ جائے۔ بہت سے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ آنے والے کی زندگی کے سارے حالات وہ جان لیا کرتے ہیں۔ تو ایک شخص آئے کہا کہ مجھے جو ہے مل جائے، لہٰذا عبدالصمد نام اس شخص کا تھا۔ تو بابا تاج الدین اولیاء نے ایک پانی کا شربت پیا اور آدھا اس کو عطا کیا، حالانکہ وہ آیا کچھ نہ کہا، آپ نے شربت پیا اور آدھا اس کو عطا کیا، کہا کہ جا کشف مل گیا جی، کشف مل گیا جی، جائیے۔ تو کشف وہ شخص کا کہنا یہ ہے کہ بابا تاج الاولیاء کا جھوٹا شربت جو میں نے پیا، میرے دل کی کیفیت پہلے کچھ اور تھی، جیسے ہی وہ شربت پیا تو زمین دیکھ رہا ہوں تو تحت الثرى نظر آ رہا ہے، آسمان دیکھ رہا ہوں تو عرش اولی نظر آ رہا ہے۔ ولایت کی اس منزل پر پہنچا دیا بابا تاج الاولیاء کے جھوٹے شربت نے۔ اب وہ جب اپنے علاقے میں گیا، کوڑھی آتا تو وہ دم کر کے دیتا، فائدہ ہو جاتا، جو بھی بیماری والا آتا وہ دم کر کے دیتا، فائدہ ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، ایک عورت جو ہے جس کو بیٹے نہیں تھے، 4 بیٹیاں تھیں یا غالباً 5 بیٹیاں تھیں، وہ سن رکھی تھی کہ اولیاء کے دربار میں، دیکھو میں جو بتا رہا ہوں کہ عقیدے بدلے جاتے ہیں، نظریات بدلے جاتے ہیں۔ تمام امت کا عقیدہ تھا کہ اولیاء کے دربار سے بیٹا بھی ملتا ہے، اولیاء کے دربار سے بیٹی بھی ملتی ہے۔ ارے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہ غیروں کا بھی عقیدہ ہے، اور عقیدہ تھا اس وقت کہ اولیاء کے دربار سے جو چاہو وہ ملتا ہے، جو مانگو وہ ملتا ہے، کیونکہ ہمارے قرآن نے، ہماری حدیثوں نے، ہمارے ائمہ علماء نے ہمیں یہی سکھایا، یہی بتایا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ جس کو جو عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا کردہ طاقت سے انہیں وہ سب کچھ ملتا ہے جو اللہ کے ولی طلب کرتے ہیں۔ بیٹا چاہو بیٹا، بیٹی چاہو بیٹی۔ تو کشف کا فرمایا تو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ایک عورت آئی جس کے 4 جو ہے بیٹیاں تھی، غیر مسلم عورت تھی، 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ لوگ گانے دیتے ہیں، لوگ رشتہ داروں میں جو ہے کہتے ہیں کہ اس کو بیٹا ہی نہیں ہے، میاں بیوی جو دونوں تشریف لائے، لیکن یہ حائضہ تھی، ناپاک تھی۔ جب وہ اس شخص کے عبدالصمد نامی شخص کے اس آستانے پر پہنچی جہاں پر وہ دم کر کے دیا کرتے تھے، جیسے ہی دروازے پر پہنچنا چاہی تو اس نے اپنے کشف سے جان لیا کہ یہ ناپاک ہے، لہذا ڈانٹ کر کے کہا، اور ناپاک، تیرا یہاں کچھ کام نہیں ہے، چل نکل یہاں سے، چلی جا۔ اللہ اکبر! وہ تو بڑی شہرت اور بڑے چرچے سن رکھی تھی کہ ان کے دم میں شفا ہے، لیکن افسردہ حالت میں، غمزدہ حالت میں وہاں سے واپس ہوئی تو کسی نے پتہ بتایا کہ ابھی دربار ختم نہیں ہوا ہے، ایک بڑا دربار موجود ہے ناگپور میں، وہاں چلو، بابا تاج الاولیاء موجود ہیں، وہاں جانے کے بعد تمہاری مراد، تمہاری منت ضرور پوری ہوگی، ضرور تمہیں بیٹا ملے گا۔ لہذا وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ جب آستانے بابا تاج الاولیاء پر پہنچتی ہے تو تاج الاولیاء، اللہ اکبر، جو کشف و کرامت والا جب بنا سکتے ہیں تو ان کی کشف و کرامت کا عالم کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ لہذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بچی کو لے آؤ، اس بچی کو لے آؤ، اور اس کو لے آئے اندر، اور جو ہے کہا کہ ہم نہ کر، کشف والے نے نہیں دیا جی تو ہم دیں گے جی تم کو، کشف والے حضرت نے نہیں دیا تو ہم دیں گے۔ بابا تاج الاولیاء اسی طریقے سے جو ہے گفتگو کرتے تھے کسی سے، جی جی کہہ کر، اور حضرت حضرت کہہ کر کے گفتگو کرتے تھے۔ وہ حضرت نے نہیں دیا تو ہم دیں گے جی تم کو، اور ہم تم کو ایک بیٹا نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں نا تو 5 بیٹے دیں گے، 4 بیٹیاں ہیں تو تمہیں 5 بیٹے ہوں گے۔ آپ کے منہ سے ہی جملے نکلے۔ وہ عورت واپس ہوئی، دنیا نے دیکھا بابا تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا، 1 سال ہوا، اس کے بعد اس کو بیٹا ہوا، پھر ہر سال اس کو بیٹے ہوتے جاتے، 5 سال گزرے، 5 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔